فی الحال اس لباس سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ صفدر نے بھی اپنا زخمی ہاتھ اب تک چادر میں چھپائے رکھا تھا۔ اس کی ہتھیلی خانہ بدوش کی کلہاڑی سے زخمی ہوئی تھی۔ زری گل نے افراتفری میں جو پٹی باندھی تھی وہی اب تک بندھی ہوئی تھی۔ اب ذرا فرصت ملی تو صفدر کو اس گیلی پٹی سے نجات پانے کا خیال آیا۔ وہ ٹانگیں پھیلا کر انگیٹھی کے پاس بیٹھ گیا اور پٹی کھولنے لگا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ خواب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ اگر کوئی اس وقت لاہور جا کر انجم کو بتائے کہ تمہارا ہونے والا شوہر نامدار اس وقت انڈیا میں بیٹھا ہے اور ایک ایسے ٹرک میں سوار ہو کر وہاں پہنچا ہے جس میں زر و جواہر سے بھرے ہوئے 2 درجن صندوق لدے ہیں، تو وہ اطلاع دینے والے کو دیوانہ سمجھے گی۔ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ میں خود بھی جا کر بتاؤں تو وہ مجھے فارغ العقل ہی جانے گی۔ لیکن جب تمہاری رولز رائس کار اور باڈی گارڈ دیکھے گی تو اسے یقین کرنا پڑے گا، اور اگر یقین آ گیا تو وہ فوراً شادی سے انکار کر دے گی۔ وہ ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہے جس کے پیچھے ایک خلقت لٹ لے کر پڑی ہو؟ خدا کی پناہ، مجھے اس محاورے کی حقیقت اب کھل رہی ہے کہ زن، زر اور زمین فساد کی جڑ ہوتے ہیں۔ میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ مشین گن نہ ہوتی تو ہمارا کیا حشر ہوتا۔ وہ لوگ تو پاگل ہو رہے تھے بالکل۔ کچھ دیر تک ہم صورتحال پر تبصرہ کرتے رہے۔ بارڈر پار کر کے آنے سے کم از کم اتنا تو ہوا تھا کہ ہم ابراہیم اور قادر زمان کے چھوڑے ہوئے خوخار کتوں کی زد سے نکل گئے تھے، مگر اب کیا ہونا تھا؟ یہ ایک سوال ہمارے سامنے منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ میں ہوں بوٹا سنگھ۔ یہ کہاں سے آن مرا؟ صفدر بڑبڑایا۔ ہم بڑے ایزی موڈ میں بیٹھے تھے۔ ایک دم پسوڑی پڑ گئی۔ میں نے جلدی سے چادر کی بکل ماری، رائفل کو تھوڑے سا مزید چارپائی کے نیچے کھسکایا۔ صفدر نے ہاتھ کی پٹی کو لپیٹ کر جیب میں ڈالا اور غلیظ چترے اٹھا کر پھر چارپائیوں پر رکھ دیے۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے بوٹا کھڑا تھا۔ نشہ اب اس پر پوری طرح سوار ہو چکا تھا۔ چہرہ لال بھبو کا، آنکھیں چڑھی ہوئیں اور دبلی پتلی گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، تم کو نیند نہیں آ رہی؟ اور نیند مجھ کو بھی نہیں آ رہی۔ میں نے سوچا تم کو بتاؤں کہ اصل بات کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں اپنی ماں اور بھابوں کا بدلہ نہیں لے سکا۔ یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں بدلہ لیتا ہوں، میں بدلہ روز لیتا ہوں۔ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ میں کیسے بدلہ لیتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا اس کمرے میں لے گیا جہاں ایکٹریسوں کی تصویریں لگی تھیں۔ وہ بولا، یہ دیکھو، یہ وجنتی مالا ہے، بڑے اونچے گھرانے کی ہندو عورت ہے۔ لوگ پتہ نہیں اسے کیا سمجھتے ہیں، پر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میری پتنی ہے۔ میں اسے پچھلے سال مارچ کی 28 تاریخ کو بیاہ کر لایا تھا۔ ہاں، پتنی، یہ صرف نام کی پتنی ہے۔ میں نے اسے کبھی چھوا تک نہیں۔ یہ میرے پریم کو تڑپتی ہے، ترستی ہے، لیکن میں کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ اس کے سامنے دوسری عورتوں سے رنگ رلیاں مناتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ سلکشنا پنڈت ہے، اس کے ساتھ میں منگل کی رات کو سوتا ہوں۔ اس کے بال مجھے بہت پسند ہیں۔ یہ مالا سنا ہے، سنیچر اور سوموار کو یہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ بڑی خوشبو ہے اس کے شریر میں۔ اسی طرح یہ مدھو بالا ہے، یہ آشا پاریکھ، نندا اور شرمیلا ٹیگور ہیں۔ یہ سب میرے لیے پڑھی ہوئی کتابوں کی طرح ہیں۔ اچھا، تم سوچ رہے ہو کہ یہ مدھو بالا تو مسلمان ہے، اس سے بدلہ کس بات کا؟ ورا جی، ذرا سوچو، یہاں سائرہ بانو بھی تو ہے، میں نے اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ پھر میں نے کبھی بری نظر تک نہیں ڈالی سائرہ بانو پر، پھر مدھو بالا سے بیر کیوں؟ اس کی وجہ ہے اس کا نام۔ مسلمان یا سکھ ہو کر جو ہندوؤں کا نام رکھے اور ہندوؤں سے شادی بیاہ کرے، وہ مسلمان اور سکھ ہو یا ہندو، وہ ہندو ہی ہوا میرے نزدیک تلک رام میں اور مدھو بالا میں کوئی فرق نہیں۔ کیا خبر، یہ بھی تلک رام ایسی کسی مدھو بالا کی اولاد ہو۔ وہ عجیب ترنگ میں بول رہا تھا، اس کی باشوں سے رال بہہ رہی تھی اور گیٹ آلود آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنا گریبان کھولا اور ہڈیوں بھرا سینہ اریاں کرتے ہوئے بولا، یہ دیکھو، کیا لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے دیکھو۔ میں نے جھک کر دیکھا۔ اس نے کسی میلے ٹھیلے میں جا کر جلد پر انمٹ روشنائی سے بھاپو ماں کے الفاظ لکھوائے ہوئے تھے۔ کہنے لگا، پچھلے سال میری ایک ماں نہیں 2 مائیں مری تھیں، ایک میری ماں تھی اور دوسری بھاپو ماں۔ تمہیں کیا بتاؤں وہ کتنا پیار کرتی تھی مجھ سے، میرا نام لے لے کر جیتی تھی۔ اس نے آخری فقرہ کئی بار دہرایا، پھر لہک کر ایک پنجابی لوک گیت گانے لگا۔ اس گیت میں بھابھی دیور کے پیار کا ذکر تھا اور ان معصوم شرارتوں کا تذکرہ بھی تھا جو اس رشتے سے منسوب ہوتی ہیں۔ گانے کے دوران ہی وہ بدبودار بستر پر لیٹ گیا۔
اس کی باریک بے روب آواز کچھ اور مدھم اور باریک ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ سو گیا۔ اگلی صبح بڑی ہی چمکیلی اور روشن تھی۔ کئی دنوں کے بعد آج مطلع صاف ہوا تھا۔ بھیگے ہوئے نشیب و فراز نے بڑی وارفتگی سے خود کو دھوپ کے حوالے کر کے آنکھیں موند لی تھیں۔ نشے باز باپ بیٹا بے خبری کی نیند سو رہے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں جس کے لیے انہیں چوکس رہنا پڑتا۔ دکان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کا ذکر بوٹے نے کیا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ رقم اگر تھی تو کسی اور جگہ رکھی گئی تھی، ورنہ وہ ہمیں اس بارے میں نہ بتاتا۔ بھوک تو ہمیں تھی، لیکن ہم نے باپ بیٹے کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا اور ناشتہ کیے بغیر شہر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے حلیے کی طرف سے ہم دونوں مطمئن تھے۔ ہمارے جیسے مونے سکھ مشرقی پنجاب کے شہروں اور دیہات میں عام نظر آ جاتے ہیں۔ یہ داڑھی اور جوڑے کے بغیر ہوتے ہیں۔ اب ان میں بہت سے لوگ تہبند کرتے کی جگہ شلوار قمیض بھی پہننے لگے ہیں۔ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ ہم نے 2 عدد پگڑیوں سے پوری کر لی۔ یہ میلی کچیلی بدرنگ پگڑیاں بوٹا سنگھ کے باپو کی تھیں۔ عام حالات میں شاید ہم ان سے کمرے کی جھاڑ پوچھ بھی مناسب نہیں سمجھتے، مگر وقت کی بات تھی۔ ہم نے یہ پگڑیاں بڑے اہتمام سے سر پر باندھی۔ دونوں ٹائر باہر صحن میں پڑے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں لیرو لیر ہو چکے تھے۔ شکر تھا کہ رم برباد ہونے سے بچ گئے تھے۔ ہم نے دن کی روشنی میں اچھی طرح ان کا جائزہ لیا، مبادا ربڑ کے اس ملبے میں ابھی تک کہیں کوئی گولی اٹکی ہو۔ ٹیوبوں میں 1-2 جگہ گولیوں کے نشان نظر آئے۔ ہم نے اتنے ہی حصے کاٹ کر پھینک دیے۔ اب یہ ٹائر ہر طرح سے قابل ملاحظہ تھے۔ ٹائروں کو گھسیٹتے اور لڑکاتے ہوئے ہم گاؤں کی 1-2 گلیوں سے گزرے، پھر ہمیں ایک سائیکل رکشے والا نظر آیا۔ بھارتی پنجاب میں کئی طرح کے سائیکل رکشے چلتے ہیں۔ ان میں لگژری ٹائپ رکشہ سے لے کر ریڑھا چھاپ رکشہ تک ہر طرح کی سواری ہوتی ہے۔ ہمیں جو رکشہ نظر آیا وہ ریڑھا چھاپ تھا، اور اس کے سائیکل پر بیٹھا ہوا سکھ بھی رکشے والے سے زیادہ کوچوان نظر آتا تھا۔ کہاں جاؤ گے بادشاہو؟ اس نے دور سے ہی ہانک لگائی۔ شہر۔ تو پھر سوچتے کیا ہو؟ آ جاؤ، وہ خوش دلی سے بولا۔ ہماری دلی مراد پوری ہو رہی تھی۔ ہم دیر کیوں کرتے، فٹافٹ سوار ہو گئے۔ لکڑی کی ایک بوسیدہ سی بینچ پر بیٹھ کر ہم نے دونوں ٹائر پاؤں میں رکھ لیے۔ میرا خیال ہے ہرے اوم چوک میں جاؤ گے، اس نے قیاس آرائی کی۔ رات بوٹا سنگھ نے بھی ٹائروں کے حوالے سے ہرے اوم چوک کا ذکر کیا تھا۔ میں نے فوراً ہاں میں جواب دیا۔ عام سائیکل رکشہ والوں کے برعکس یہ شخص خاصا باتونی دکھائی دیتا تھا، یا شاید سویرے سویرے تازہ دم تھا، اس لیے باتوں کے موڈ میں تھا۔ کہنے لگا، میرا نام جیون سنگھ ہے، اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میں نے دور سے ہی پہچان لیا تھا کہ تم شہر کی سواری ہو۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے وہی کچھ بتایا جو اس سے پہلے بوٹا اور اس کے باپو کو بتا چکا تھا۔ اچھا، تو بوٹا املی کے گھر رات گزاری تم نے؟ املی نشے باز کو کہا جاتا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، بوٹا املی ہے؟ واہ شریمان جی، ساری رات اس کے گھر گزار دی اور یہی پتہ نہیں چلا کہ وہ املی ہے۔ برا جی، کوئی املی سا املی ہے؟ وہ ایسا نشہ کھاتا ہے کہ 3 دن بے سود پڑا رہتا ہے، اور باپ بھی کچھ کم نہیں۔ مجھے تو حیرانی ہو رہی کہ وہ دونوں تم کو جاگتے کیسے مل گئے۔ کوئی صبح کو ان کا دروازہ پیٹنا شروع کرے تو شام سے پہلے نہیں کھولتے۔ پھر وہ خود ہی بوٹا سنگھ اور اس کے باپو امریک سنگھ کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا۔ بوٹا سنگھ کی طرح اس نے بھی بوٹا سنگھ کے بڑے بھائی جسونت کو بزدل قرار دیا اور کہا کہ جب شرابی تھانے دار اس کی پتنی کی آبرو پر ہاتھ ڈال رہا تھا تو وہ گھر سے بھاگ گیا۔ بعد میں وردی والوں نے نہ صرف اس کی پتنی کی عزت خراب کی بلکہ ماں کو بھی مار ڈالا۔ اس نے کہا، بھایا جی، یہ خاندانی بزدلوں کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بوٹا سنگھ اپنی ماں اور بھابوں کا بدلہ لے گا، لیکن اب اسے ہی دیکھ لو، اپنے آپ میں گھل گھل کر مر رہا ہے۔ کون سی علت ہے جو اس میں نہیں ہے؟ بھلا ایسے لوگ لے کیسے سکتے ہیں خالصتاً؟ خیر چھوڑو، خواہ مخواہ دل جلانے والی باتیں ہیں۔ تم بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے؟ کب تک پٹرا ہو جائے گا کانگریس کا؟ وہ بغیر کسی تحقیق کے ہمیں حکومت مخالف سکھ سمجھ چکا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دیہی علاقوں میں علیحدگی پسندوں کا کتنا زور ہے۔ کچھ دیر ہم سیاست کی واسی ہانڈی کو جوش دیتے رہے، پھر میں نے لال سنگھ عرف لالی کا ذکر چھیڑ دیا۔ بھایا جی، میں نے سنا ہے یہ کوئی بڑا اتھرا جوان نکلا ہے، آس پاس کے دیہات میں اس کی بڑی دھوم ہے۔ دھوم تو بالکل ہے جی، لیکن اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لال سنگھ اکیلا نہیں ہے، 3-4 بڑے اسلحے والے جوان اس کے ساتھ ہیں۔ ان میں رنگوال پور کے ایک جٹ منڈے کو تو میں خود بھی جانتا ہوں۔ یہ سارے منڈے مل کر کارروائیاں ڈالتے ہیں۔ ان میں خاص بات یہ ہے کہ کارروائی کرتے ہوئے اپنے چہرے پگڑیوں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ شاید آپ نے سنا ہی ہو، تھوڑے دن پہلے 7-8 ہندوؤں کی دکانیں جلا دی تھی انہوں نے۔
ایسا کام کیا تھا کہ پولیس بھی منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر وہ سائیکل چلانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس واقعے کی تفصیلات بھی بتانے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ لالی اور اس کے ساتھیوں کو اب یہ دیہات چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ پولیس اور بی ایس ایف والے ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں اور انہیں پکڑنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کچا راستہ طے کرنے کے بعد سائیکل رکشہ اب 15-16 فٹ کی پختہ سڑک پر آ چکا تھا۔ صبح سویرے کام پر جانے والے لوگ اور اسکولوں کو جانے والے بچے اپنے اپنے راستوں پر گامزن تھے۔ ایک چھوٹے سے چوراہے میں ہمیں ٹریفک پولیس کے 2 سکھ سپاہی نظر آئے جو ایک اوور لوڈ بس کے ڈرائیور سے تکرار کرنے میں مصروف تھے۔ ابھی تک کسی نے ہمیں غور سے مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور یہ بات ہمارے لیے بہت اطمینان بخش تھی۔ ہم اپنے لب و لہجے کے ساتھ ظاہری حلیے کے حوالے سے بھی اس ماحول کا حصہ نظر آ رہے تھے۔ ہمارے نزدیک اس وقت سب سے اہم مسئلہ کرنسی کے حصول کا تھا۔ رکشے والے کو کرایہ دینے تک کے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس۔ جیون سنگھ کے ساتھ تھوڑی سی بے تکلفی ہو گئی تو میں نے اپنا مسئلہ چھوڑ دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس رقم کچھ کم پڑ رہی ہے۔ پردیس میں کسی سے ادھار ملنے کی توقع بھی نہیں، صرف ایک جالندری دوست ہے جس سے مدد مل سکتی ہے، لیکن اس کا ایڈریس ٹھیک سے نہیں معلوم۔ جیون سنگھ بولا، کچھ اتا پتا تو ہوگا بادشاہو۔ میں نے کہا، وہ سنار ہے، جس بازار میں اس کی دکان ہے وہاں زیورات کی اور بھی بہت سی دکانیں ہیں۔ بس جی، تو پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ شہر میں ایک ہی تو بڑا بازار ہے جہاں زیور شیور ملتے ہیں۔ آپ ذرا چھری کے نیچے سانس لیں، میں 10 منٹ میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ چینا بازار کہتے ہیں اس کو۔ ہاں، یہی نام لیا تھا اس بھوتنی خسم نے۔ بس مسئلہ ہی حل ہو گیا، تم ہمیں سیدھا چینا بازار لے چلو۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد ہم 2 بارونق سڑکوں سے گزر کر ایک چھوٹے سے بازار میں رک گئے۔ بیشتر دکانیں ابھی بند تھیں۔ جیون سنگھ کا اتا پتا ہمیں معلوم ہو چکا تھا، لہٰذا اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ ٹائروں کے ساتھ رفو چکر ہو جائے گا۔ ہم نے اسے وہیں سائیکل رکشہ کے پاس چھوڑا اور بازار کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتے رہے، پھر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں گھس گئے۔ ایسے ہوٹلوں کو ڈھابا کہا جاتا ہے اور یہاں اکثر بہت سستا کھانا مل جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ سستا ترین کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ یوں ہی ایک میز پر بیٹھے اخبار دیکھتے رہے اور میلے کچیلے ملازم پر یہ ظاہر کرتے رہے کہ آرڈر عنایت کرنے سے پہلے ہمیں اپنے تیسرے ساتھی کا انتظار ہے۔ قریباً 10 بجے جب ہم ڈھابے سے نکلے تو دکانیں کھلنا شروع ہو گئی تھیں۔ زیورات کی چند دکانیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے قمیص کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس گلوبند کو ٹٹولا جو چٹے پل کی تاریک حویلی سے نکل کر آج ایک سکھ سنہار کی دکان پر سجنے والا تھا، جس کے عوض ایک معقول رقم ہماری جیبوں میں منتقل ہونے والی تھی۔ بہرحال یہ کوئی ایسا آسان مرحلہ نہیں تھا۔ خرید و فروخت کے اس عمل کے دوران بہت ہوشیاری اور چابک دستی کی ضرورت تھی، اور ہم جانتے تھے کہ ذرا سی غلطی ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ ہم نے احتیاط سے جائزہ لے کر ایک ایسا دکاندار منتخب کیا جو صورت سے کم العقل اور ذرا بے پرواہ سا نظر آتا تھا۔ وہ ایک چھریرے بدن کا نوجوان تھا۔ ہم نے ذرا عاجزی سے اسے پرنام کیا اور سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہمارے دیہاتی لباس اور انداز کو دیکھتے ہوئے جواں سال دکاندار نے ہمیں کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اپنے سامنے رکھے اخبار پر نگاہ جمائے وہ بولا، فرماؤ بھایا جی، کیا سیوا کروں؟ میں نے گلوبند نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بیچنا ہے جی۔ قدیم لیکن خوبصورت گلوبند دیکھ کر سنار چونکا۔ گلوبند کو ہاتھوں میں تولتے ہوئے بولا، تمہاری پتنی کا ہے؟ ہاں جی، میری پتنی کو میری ماتا جی نے دیا تھا، ان کو دہیج میں ملا تھا۔ بڑا پرانا گہنا ہے جی، ضرورت نہ ہوتی تو کبھی نہ بیچتے۔ نوجوان دکاندار شوکیس میں سے کسوٹی نکال رہا تھا جب ایک صحت مند سکھ بریف کیس تھامے اندر داخل ہوا۔ اس کی جلد کا رنگ بڑا امیرانہ تھا۔ نظر کی خوبصورت اینک کے پیچھے اس کی بڑی بڑی اور ابھری ہوئی آنکھیں مروب کن تھیں۔ وہ دکان کا اصل مالک تھا۔ اس نے بریف کیس ایک طرف رکھا اور ٹائی کی نوٹ درست کرتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے بھائی؟ اس کی نگاہ گلوبند پہ تھی۔ وہ کچھ چونکا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ نوجوان نے، جو دراصل سیلز مین تھا، دبے ہوئے لہجے میں کہا، گلوبند ہے جی، بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی پتنی کا ہے۔ بریف کیس والے نے پہلے غور سے گلوبند کو اور پھر مجھے دیکھا۔ مجھے اس کی غیر معمولی طور پر ابھری ہوئی آنکھیں اپنے ذہن میں گھستی ہوئی محسوس ہوئیں اور میرے دل نے کہا کہ ہم غلط دکان پر آ گئے ہیں۔ یہ بے حد گھاگ اور چھان بین کرنے والا شخص لگتا تھا۔ اگر چند منٹ پہلے نوجوان کی جگہ یہ کاؤنٹر پر بیٹھا ہوتا تو ہم کبھی بھی اس دکان کا رخ نہیں کرتے۔ اس نے ہم سے 1-2 سوال پوچھے، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، گلوبند کتنے میں بیچو گے، وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ ساتھ وہ گلوبند کو الٹ پلٹ کر بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ہم اس کی نظروں میں مشکوک ہو چکے ہیں۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ اگر سنار بھلا مانس ہو
اور اسے زیور فروخت کرنے والے پر کسی طرح کا شک ہو جائے تو وہ زیور خریدنے سے انکار کر دیتا ہے اور مزید کسی جھمیلے میں نہیں پڑتا۔ لیکن اگر سنار لالچی ہو تو وہ زیور اونے پونے خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر مہم جو ہو تو پھر بات تانے کچہری تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بریف کیس والا دکاندار تیسرے ٹائپ کا تھا۔ اس نے قانون پسند بن کر ہمیں پھنسانے کی کوشش کی تھی اور نتیجے میں بہت نقصان اٹھایا۔ وہ اپنی دانست میں ہمیں بہلا پھسلا کر دکان کے عقبی حصے میں لے گیا اور تفتیش شروع کر دی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ زیور ہمارا نہیں ہے اور ہم اس کے غیر قانونی مالک ہیں۔ رسید تو ظاہر ہے ہمارے پاس تھی نہیں۔ اس نے شخصی ضمانت کی بات چھیڑ دی، پھر ہمارا مکمل حدود اربہ دریافت کرنے بیٹھ گیا۔ سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے تھے۔ مجھے مینڈک کی آنکھوں والے اس خدائی فوجدار پر بے طرح غصہ آ رہا تھا۔ پھر اس خدائی فوجدار نے اپنے تابوت میں آخری کیل یوں ٹھوکی کہ قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ کر کسی پرتاپ مہتا کو فون کرنے لگا۔ یہ پرتاپ مہتا بھی کوئی سنار تھا اور اسی بازار میں اس کی دکان تھی۔ ہمیں بے خبر رکھنے کے لیے وہ پرتاپ مہتا سے انگریزی میں گفتگو فرما رہا تھا۔ یس آئی ایم شیور دیر از سم تھنگ رانگ۔ وہ انگریزی میں ہمیں اشتعال انگیز خطابات سے نواز رہا تھا اور گلوبند کو چوری کا مال قرار دے رہا تھا۔ آخر میں اس نے پرتاپ مہتا کو دعوت دی کہ وہ فوراً اس کی دکان پر پہنچے۔ یہ پرتاپ مہتا غالباً بازار کی یونین کا کوئی عہدیدار تھا۔ صفدر نے پردے کی اوٹ سے دکان کا جائزہ لیا۔ کاؤنٹر خالی تھا۔ نوجوان ملازم ہمارے لیے چائے لینے باہر نکلا تھا۔ مینڈک کی آنکھوں والے مہمجو کو سزا دینے اور اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ موقع بڑا مناسب تھا۔ صفدر نے اجازت طلب نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر میری نگاہ کا اشارہ پا کر بجلی کی تیزی سے حرکت کی۔ اس کی آہنی کونی دکاندار کے جھکے ہوئے سر کو لگی۔ یہ ایک انتہائی شدید ضرب تھی۔ ریسیور دکاندار کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ جھٹکے سے اگلی جانب گرا، لیکن گرنے سے پہلے میں نے اسے سنبھال لیا۔ میرا دایاں بازو اس کی گردن سے لپٹ چکا تھا۔ میں نے اپنا مخصوص داؤ اس طرح استعمال کیا کہ موٹی آنکھوں والے کو آواز نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ ایک دم میری باہوں میں جھول گیا۔ مجھے یقین تھا اب 2-2.5 گھنٹے سے پہلے وہ ہوش میں نہیں آئے گا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اسے میز کے پاس فرش پر ہی لٹا دیا۔ یہ وہی میز تھی جس پر ٹیلی فون رکھا تھا اور چند کاغذات پڑے تھے۔ اس میز میں 2 تالا بند درازیں تھیں۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ درازیں کیش وغیرہ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ میں نے درازوں کی چابیاں ڈھونڈنے کے لیے سنار کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ چابیاں تو مجھے نہیں ملی، لیکن نوٹوں کی گڈی ہاتھ آ گئی۔ یہ 100 کے نوٹ تھے۔ ان کے ساتھ بینک کی ڈپازٹ سلپ بھی تھی۔ غالباً یہ نوٹ بینک میں جمع کرانے کے لیے جیب میں ڈالے گئے تھے، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ 8,500 روپیہ تھا۔ میں نے فوراً نوٹ اپنی جیب میں منتقل کیے۔ اس دوران صفدر مضروب کی دوسری جیب سے چابیوں کا گچھا نکال چکا تھا۔ یقیناً ان میں دراز کی چابی بھی رہی ہوگی۔ ہم چاہتے تو دراز کی تلاشی بھی لے سکتے تھے، لیکن ہم لٹیرے نہیں، ضرورت مند تھے۔ اس سے پہلے کہ ملازم چائے لے کر یا چائے کا کہہ کر واپس لوٹتا، ہم دونوں عقبی کمرے سے باہر آئے، جیسے بالکل نارمل انداز میں نمودار ہوتے ہیں، اور 2-3 زینے اتر کر سڑک پر آ گئے۔ جس وقت ہم درمیانی رفتار سے بازار کے کم گنجان حصے کی طرف جا رہے تھے، میں نے ایک بہت فربہ اندام سکھ کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک دبلا پتلا ہریجن بھی تھا۔ دونوں نے بہت تیزی سے سڑک پار کی اور سیدھے اس دکان کی طرف گئے جہاں تھوڑی دیر پہلے ہم نے مینڈک چشم دکاندار کو انٹا غفیل کیا تھا۔ مجھے اور صفدر کو 90% یقین ہو گیا کہ یہی وہ پرتاپ مہتا صاحب ہیں جنہیں ٹیلی فون پر ہمارے سلسلے میں طلب کیا گیا تھا اور طلبی کو راز رکھنے کے لیے انگلش بگھاری گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہم جیون سنگھ تک پہنچ گئے۔ وہ رکشہ دھوپ میں کھڑا کیے رکشے کے اندر ہی لیٹا ہوا تھا۔ ہم کم و بیش 1.5 گھنٹے بعد لوٹے تھے۔ جیون سنگھ کی پریشانی قدرتی بات تھی۔ ہم فوراً رکشے میں سوار ہوئے اور اسے آگے بڑھانے کی ہدایت کی۔ بہت دیر کر دی یار، ذرا جلدی پیڈل چلاؤ، صفدر نے اپنی اندرونی بے چینی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ دیر میری طرف سے نہیں ہوئی، نہ اب ہوگی، دیکھتے رہیں کیسے ابھی ہوائی جہاز بنا دیتا ہوں رکشے کو۔ اور پھر واقعی اس نے ایسا کر دکھایا۔ تنگ سڑک سے کھلی سڑک پر آتے ہی اس کی ورزشی ٹانگیں مشین کی طرح چلنے لگی۔ اب ہری اوم چوک جانا ہے نا؟ اس نے ہانپے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ ہمارا دھیان ابھی تک عقب میں تھا۔ موقع واردات سے 3-4 فرلانگ آگے نکلنے کے بعد ہمیں تسلی ہو گئی کہ اب کوئی خطرہ نہیں۔ بھارتی معاشرہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ سیکولرزم کی مالا جپنے والے اپنے مذہب کے حوالے سے تعصب کی انتہا کو چھوتے ہیں، جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے جمہور کا گلا گھونٹتے ہیں، اور سوشلزم کے ترازو میں ایک طرف موٹا تازہ مینڈک چشم سنار بیٹھا نظر آتا ہے اور دوسری طرف دبلا پتلا فاقہ زدہ جیون سنگھ نے میلی کچیلی دھوتی باندھ رکھی تھی۔ پیڈل چلاتے ہوئے اس کی پنڈلیاں ننگی ہو رہی تھیں۔
میری نگاہ اس کی سوکھی سڑی سیاہ پنڈلیوں پر جم کر رہ گئی۔ مجھے لگا یہ پنڈلیاں ہمیں نہیں کھینچ رہی، انسانیت کی ارتھی کو کھینچ رہی ہیں۔ ہریوم چوک سے ہم نے 2 مطلوبہ ٹائر 7,000 میں حاصل کیے۔ انہیں پرانے ریموں پر چڑھوایا، ہوا وغیرہ بھروائی اور بذریعہ سائیکل رکشہ واپس گاؤں روانہ ہو گئے۔ راستے میں جیون سنگھ نے ایک بار پھر لالی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس نے بتایا کہ لالی نے پہلی کارروائی کو 1.5 برس پہلے کی تھی۔ اس سے پہلے بس وہ جیب تراشی کی چھوٹی موٹی وارداتیں کرتا تھا۔ ہم سپہر 3 بجے واپس ٹرک تک پہنچ پائے۔ جب تک ہم نے ٹرک کو صحیح سالم مقررہ جگہ پر نہیں دیکھ لیا، ہمارے دل شدت سے دھڑکتے رہے۔ زری گل ٹرک کے قریب ہی دھوپ میں اپنی چادر بچھائے لیٹا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے سرخ ٹماٹر سے چہرے کی سرخی کچھ اور بڑھ گئی۔ یہ طمانیت کی سرخی تھی۔ ہم نے دونوں ٹائر سائیکل رکشہ سے اتروائے۔ جیون سنگھ نے جو کرایہ طلب کیا ہم اس سے 4-5 گنا زیادہ دینا چاہتے تھے اور بفضل خدا دے بھی سکتے تھے، لیکن ایسی دریا دلی ہمیں مشکوک ٹھہراتی، لہٰذا اس نے جو مانگا وہ ہم نے دل پر جبر کر کے دے دیا۔ جیون سنگھ رخصت ہو گیا تو ہم نے زری گل کا حال احوال پوچھا۔ اس نے بتایا، ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ بشر تو نہیں آیا اس طرف؟ صفدر نے پوچھا۔ صبح سویرے آیا تھا جی، 3-4 آدمی آیا تھا، پھر 2 بچہ لوگ بھی گزرا۔ وہ سب کا سب بڑی جلدی میں لگتا تھا، پیشاب کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ 1-2 نے فارغ ہونے کے بعد ہم سے باتیں بھی کیا۔ اپنا یہ دلجیت چاچا تو بڑا کام کا آدمی ہے، سکھوں کے سامنے ایک دم سکھ لگتا ہے اور انہی کی طرح بولتا بھی ہے۔ یہ نہ ہوتا تو ہم کو بڑا مصیبت پڑ جاتا۔ میرے پوچھنے پر زری گل نے بتایا کہ دلجیت کو اب درد میں افاقہ ہے اور وہ ٹرک میں سو رہا ہے۔ ہم تینوں نے مل کر ٹرک میں ٹائر لگائے۔ یہ اسپیشل برانڈ ٹائر مضبوط اور بالکل نئے تھے۔ امید تھی کہ ٹرک کا بوجھ سہار جائیں گے۔ فالتو ٹائر کو ہم نے ابھی تک نہیں چھیڑا تھا۔ اگر راستے میں کوئی ٹائر دھوکہ بھی دیتا تو ہم فالتو ٹائر استعمال کر سکتے تھے۔ اب ایک بار پھر ہم ٹرک کو رواں کر سکتے تھے۔ راستہ سامنے تھا اور گاڑی بھی تیار تھی، لیکن منزل کون سی تھی یہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ فضلکہ سے تیرتھ گاؤں واپس آتے ہوئے راستے میں صفدر اور میں نے سرگوشیوں میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ واپس کنٹرول لائن کی طرف جانا اپنے آپ کو اندھے کنویں میں پھینکنا ہے۔ ہماری سلامتی اب واپس جانے میں نہیں بلکہ آگے بڑھنے میں تھی۔ بارڈر ایریا سے ہم جتنا دور ہو جاتے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر ہم فیروز پور کی طرف نکل جائیں اور فضلکہ فیروز پور روڈ کے کنارے کسی چھوٹے سے گاؤں میں ٹھہر جائیں تو ہمارے لیے مناسب ہے۔ روانگی کے لیے ہمیں تاریکی کا انتظار کرنا تھا، اور تاریکی اب کچھ ایسی دور بھی نہیں تھی۔ 4:30 بج چکے تھے اور سرما کا تیز رو سورج کسی بھی وقت نگاہوں سے اوجھل ہونے والا تھا۔ ٹائر خریدنے کے بعد اب ہمارے پاس قریباً 1500 روپے بچ رہے تھے۔ ان روپوں میں سے 30-40 روپے ہم نے اپنے پیٹ پہ خرچ کیے تھے۔ فضلکہ سے واپس آتے ہوئے میں نے ایک ڈھابے کے سامنے رکشہ رکوا کر 4 آدمیوں کا کھانا پیک کروایا تھا۔ کام سے فرصت پاتے ہی ہم نے کیبن میں دسترخوان بچھا لیا اور کھانے میں جت گئے۔ دلجیت بھی ہمارے ساتھ تھا۔ 8 تندوری روٹیاں، 2 پلیٹ چاول اور 4 پلیٹ سالن ہمارے لیے کافی ثابت ہوا۔ جو تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی وہ 1 درجن چتری والے کیلوں نے پوری کر دی۔ شام 7 بجے کے بعد ہم اپنی اس پناہگاہ سے روانہ ہوئے۔ حسب سابق اسٹیئرنگ ایک بار پھر میرے ہاتھوں میں تھا۔ میں نے ٹرک کی ہیڈ لائٹ جلانے کا خطرہ نہیں مولا۔ آج مطلع صاف تھا اور درمیانے راتوں کا چاند ایک بہت بڑے روشن گلوب کی طرح مشرق سے نمودار ہو چکا تھا۔ اسی آسمانی روشنی میں ہم نے دھیمی رفتار سے ٹرک چلانا شروع کیا۔ صفدر اور زری گل ایک بار پھر اپنے مورچے پر پہنچ گئے تھے۔ دلجیت اپنی زخمی ٹانگ ڈیش بورڈ پر چڑھائے میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہو بہو واحگرو کا خالصہ دکھائی دے رہا تھا وہ۔ قریباً 5 منٹ بعد ہم نے اپنے سامنے راستہ مسدود پایا اور ہمیں دائیں جانب 100-150 گز کا فاصلہ طے کر کے اس سڑک پر چڑھنا پڑا جسے ہم نے کل شب بے حد افراتفری کے عالم میں کراس کیا تھا۔ ہم نے اب تک جو معلومات حاصل کی تھیں ان کے مطابق یہی سڑک ہمیں فیروز پور کی طرف لے جا سکتی تھی۔